اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت کا پہلے جز ایاک نعبد کی تفسیر آپ کی گوش گزار کریں گے، اور ایاک نستعین کا ترجمہ، تفسیر اور اہم نکات جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو ایاک نعبد کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایاک نعبد کسی ذات کی تعظیم اور تکریم اور اس کی پرستش کے 4 عوامل ہو سکتے ہیں۔ پہلا عامل کمال، دوسرا احسان، تیسرا احتیاج اور چوتھا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں۔ ہم ہر ایک عامل پہ مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ کمال، اگر کسی کمال کے سامنے ہی سر تسلیم اور تعظیم خم ہونا چاہیے تو اس عالم ہستی میں فقط اللہ تعالیٰ ہی کمال مطلق ہے، جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں۔ تمام کمالات کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بسنے والے اسی کمال مطلق کی عبودیت میں اپنا کمال حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ارشاد ہو رہا ہے سورہ مریم میں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اس کا اگلا عامل جو ہے وہ ہے احسان۔ اگر کسی محسن کی احسان مندی عبادت اور تعظیم کا سبب بنتی ہے تو یہاں بھی اللہ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ انعام میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے۔ اور تیسرا عامل اس کا ہے وہ ہے احتیاج، یعنی محتاجی۔ عبادت کا سبب اگر احتیاج ہے تو یہاں بھی معبود حقیقی اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسا ارشاد ہو رہا ہے سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز، لائق ستائش ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری عامل جو ہے وہ ہے خوف۔ اگر وجہ تعظیم و عبادت خوف ہے تو خداوند عالم کی طرف سے محاسبے اور مواخذے کا خوف انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ جاثیہ میں ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رحمان الرحیم رب العالمین اور روز جزا کے مالک پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف
اسی کی ہو، کیونکہ سابقہ آیات میں عبادت کے تمام عوامل بیان ہو چکے ہیں۔ جیسے الحمدللہ سے کمال خداوندی کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی خداوند عالم کمال کی اس منزل پر ہے کہ تمام حمد و ثنا صرف اسی کے شایان شان ہے۔ رب العالمین سے عبادت کا دوسرا عامل یعنی احتیاج سمجھ میں آتا ہے، یعنی خدا ساری کائنات کا مالک، مربی اور پالنہار ہے، باقی سب اس کی تربیت کے محتاج ہیں۔ اور تیسرا عامل الرحمن الرحیم سے آشکار ہوتا ہے، یعنی خدا کا احسان ہے اور ہر چیز کو شامل ہے۔ اور اسی ضمن میں جو چوتھا عامل ہے وہ مالک یوم الدین کے ضمن میں ہے، خوف کا بیان، جس میں خوف کا بیان کیا گیا، یعنی قیامت کا یقین، اللہ کے عدل سے خوف کا باعث بنتا ہے، ورنہ ذات الہی سے خوف کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اسی بنا پر ہر اعتبار سے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے، جیسے ارشاد ہوا سورہ اسراء میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم سب اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صرف اپنی بندگی میں ہی زندگی نصیب فرمائے۔